بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم عزیز طالبات، ہم آج اپنا اگلا چیپٹر سٹارٹ کریں گے۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے متعلق ہے یہ۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہم اس بات کا جائزہ لے لیتے ہیں کہ خارجہ پالیسی ہوتی کیا ہے۔ خارجہ پالیسی دوسرے ممالک اور دوسری قوموں کے ساتھ معاملات میں حکومت کی حکمت عملی ہوتی ہے۔ یہ مطلب کوئی بھی حکومت دوسرے ممالک اور دوسری قوموں کے ساتھ جب معاملات طے کرتی ہے تو کیا ٹیکنیکس اختیار کرتی ہے، کیا تدابیر اختیار کرتی ہے، کیا اسٹریٹجی اختیار کرتی ہے، اس حکمت عملی کو جو دوسرے ممالک اور دوسری قوموں کے ساتھ معاملات کو طے کرنے میں حکومت اختیار کرتی ہے، یہ خارجہ پالیسی کہلاتی ہے۔ پاکستان کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی خارجہ پالیسی، تو دوسرے ممالک اور دوسری قوموں کے ساتھ معاملات میں اپنے ملک و قوم کی سربلندی اور بہترین مفاد کے لیے اختیار کی گئی حکومت کی حکمت عملی، یہ خارجہ پالیسی ہے۔ اور پاکستان کی خارجہ پالیسی بھی یقیناً اپنے ملک و قوم کی سربلندی اور بہترین مفاد کے حصول کے حوالے سے اختیار کی گئی اسٹریٹجی ہوتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں یہ جو خارجہ پالیسی ہوتی ہے، چونکہ ہم پاکستان کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو پاکستان کی خارجہ پالیسی اس کے کچھ بنیادی اصول ہیں۔ ہماری یہ خارجہ پالیسی، اس کو ہم جب قیام پاکستان ہوا، ہمارا یہ پیریڈ قیام پاکستان سے سٹارٹ ہو کر چلتا ہے کہ پاکستان کی آنے والی ہر حکومت نے اس خارجہ پالیسی کے حوالے سے کیا کیا میجرز جو ہیں وہ اڈاپٹ کیے۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی قائد اعظم محمد علی جناح کے دور سے، لیاقت علی خان صاحب کے دور سے ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ اس کا بنیادی مقصد دوسرے ملکوں کے ساتھ بہترین تعلقات کا قیام تھا، لیکن غیر جانبدار رہتے ہوئے یہ پالیسی اختیار کی گئی۔ اس کو کہتے ہیں آزادانہ خارجہ پالیسی، کہ پاکستان کسی بھی ملک کے خلاف نہ دشمنی رکھتا ہے نہ بغض رکھتا ہے، وہ تمام ملکوں کے ساتھ امن و سلامتی کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، وہ تمام ملکوں کے معاملات کو بہترین طریقے سے حل کرنے کی خواہش رکھتا ہے، تمام جھگڑوں کو طے کرنے میں پاکستان امن کی صورتحال کو ملحوظ خاطر رکھتا ہے کہ ہر ملک، ہر قوم امن و سلامتی کے ساتھ رہے اور دنیا خوشگوار طریقے سے اپنے امور سر انجام دے۔ تو اس کے لیے پاکستان نے کبھی بھی کسی خاص ملک کے حوالے سے اپنے نقطہ نظر کو تبدیل کرنے کی خواہش نہیں کی۔ یہ بنیادی ہماری جو خارجہ پالیسی تھی قائد اعظم محمد علی جناح کی۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جب پاکستان آزاد ہوا تھا تو اس وقت پاکستان سے پہلے دنیا دو حصوں میں بظاہر تقسیم ہوتی جا رہی تھی جنگ عظیم دوم کے بعد، اور دو حصوں سے مراد دو بلاکس، روس کمیونسٹ جو ملکوں کی سربراہی کر رہا تھا، اور امریکہ جو کیپٹلسٹ سرمایہ دارانہ نظام کا سرخیل تھا۔ تو اب ممالک جو ہیں وہ یا تو روس کی حمایت میں جا رہے تھے یا امریکہ کی حمایت میں بلاک بناتے جا رہے تھے۔ تو اس وقت قائد اعظم محمد علی جناح نے، جو ایک ایسے ملک کے سربراہ تھے، بالکل نوزائیدہ تھا، ابھی اس کو اپنی ترجیحات کا تعین بھی کرنا تھا، اس کو اپنے سروائیول کے لیے ابھی بہت کچھ کرنا تھا۔ چنانچہ پاکستان نے اپنی اس خارجہ پالیسی کو نہ امریکہ کے ساتھ مشروط کیا اور نہ روس کے ساتھ،
لیکن خواہش دونوں ملکوں کے ساتھ بہترین تعلقات کی رکھی تھی۔ اس لیے قائد اعظم محمد علی جناح کے دور میں پاکستان کی خارجہ پالیسی بالکل آزاد اور سیدھے سادے بنیادی قسم کے اصولوں پر مشتمل تھی کہ قائد اعظم چاہتے تھے کہ پاکستان ساری دنیا کے ساتھ، اسلامی دنیا کے ساتھ، دوسری اقوام کے ساتھ، سب کے ساتھ غیر مشروط طور پر سکون کے ساتھ معاملات جو ہے وہ طے کرے۔ چنانچہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی بنیادی جو خارجہ پالیسی ہے یہ آزادانہ خارجہ پالیسی تھی۔ لیاقت علی خان صاحب نے بھی اس طرف پیش قدمی کی، لیکن بعد کے آنے والے ادوار میں آزادانہ خارجہ پالیسی تو ہم نے رکھنے کی بے انتہا کوشش کی، لیکن کہیں نہ کہیں ہمارے معاملات کی بنیاد پر جو ہمارے قومی مفاد تھے اس کے حوالے سے ہمارا بیلنس جو ہے وہ بالکل آزاد ہم اس کو نہیں کہہ سکتے۔ بہرحال کسی بھی ملک کی خارجہ پالیسی کو چلانے کے لیے جو بنیادی اصول ہوتے ہیں وہ پاکستان نے اختیار کرنے کی کوشش کی۔ اگلا پوائنٹ ہے ملک کی سالمیت کا تحفظ، کہ پاکستان، یہ بات ہم بار بار ڈسکس کر چکے ہیں کہ پاکستان جن حالات اور واقعات کے نتیجے میں آیا تھا دنیا کے نقشے پر، تو بالکل ایک نوزائیدہ مملکت تھی، اور ایک بہت بڑی اکثریت کے مقابلے میں پاکستان ایک انتہائی چھوٹا ملک تھا۔ پاکستان کو اپنی سالمیت کا تحفظ بہت عزیز تھا، اور یہ بات ہم بار بار ڈسکس کر رہے ہیں کہ پاکستان کا قیام تو انڈیا چاہتا ہی نہیں تھا۔ اس لیے وہ ہمیشہ سے کچھ ایسا کرنے کی خواہش میں رہا کہ خدا نخواستہ پاکستان اس کے ساتھ آ ملے۔ اس کی ہمیشہ یہ خواہش جو ہے وہ رہی، اور اس کے لیے وہ بہت ساری اسٹریٹجیز اپناتا رہا۔ وہ اس کی خارجہ پالیسی تھی، لیکن ہماری خارجہ پالیسی یہ تھی اور یہ ہے کہ ملک کی سالمیت کا تحفظ ہماری خارجہ پالیسی کا بنیادی ستون ہے، کہ پاکستان اللہ تعالیٰ اس کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ پاکستان کی بنیادی جو ہماری سالمیت ہے، ہمارا ملک کی حفاظت ہے، یہ ہمارا بنیادی خارجہ پالیسی کا اصول ہے۔ اس کے لیے ہمیں پھر اپنے معاملات کو دوسرے ملکوں کے ساتھ دیکھنا پڑا۔ جہاں ہمیں فوجی امداد کی ضرورت پڑی، ہم نے اس ملک کے ساتھ فوجی امداد کے حصول کے لیے معاہدہ کیا۔ جہاں ہمیں اپنے ملک کی بقا کے لیے اقتصادی لحاظ سے ضرورت پڑی تو ہم نے پھر ان ملکوں کے ساتھ قریبی تعلقات قائم کیے۔ تو بہرحال پاکستان کی خارجہ پالیسی کا بنیادی اصول ملک کی سالمیت کا تحفظ ہے۔ پھر اگلا پوائنٹ ہمارا جو شروع سے ہی پاکستان کے ساتھ ایک مسئلہ درپیش ہوا وہ کشمیر کا مسئلہ تھا۔ کشمیر کے بارے میں بھی ہم بار بار ڈسکس کر چکے ہیں کہ یہ وہ علاقہ ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں مسلمان بستے تھے، اور ہندوستان کی تقسیم کا جو فارمولہ تھا اس فارمولے، اس پلان کے تحت یہ پاکستان کے حصے میں آنے کا اس کا زیادہ امکان تھا، کیونکہ یہاں کی آبادی مسلمان آبادی تھی۔ جس طرح حیدرآباد کی آبادی ہندو آبادی کہی جاتی ہے زیادہ اکثریت میں، تو اس لیے اس کو ہندوستان نے اپنا حصہ بنا لیا، جبکہ کشمیر کی آبادی جو زیادہ مسلمان آبادی تھی، اور وہاں ہندوستان نے قبضہ کر کے وہاں ریفرینڈم بھی نہیں ہونے دیا جو UN نے ہمارے معاملے کو حل کرنے کے لیے تجویز کیا تھا۔ یہ ہمارے تمام دریاؤں کا منبع ہے یہ کشمیر، جہاں سے ہمیں پانی آتا ہے، اور پانی ہمارے زمینوں کو سیراب کرتے ہیں، ہماری فصلوں کا بندوبست کرتے ہیں، ہماری معیشت کو سنبھالا دیتے ہیں۔ چنانچہ کشمیر کا مسئلہ پاکستان کا بنیادی مسئلہ ہے، اور یہ ہماری خارجہ پالیسی کا ایک بنیادی عنصر بھی ہے کہ پاکستان نے کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے لیے ہر طرح سے کوشش کی ہے، اقوام عالم کو بتانے کی، جگانے کی، انہیں جو بھی جبر ان کی اس کو سہنا پڑتا ہے عام عوام کو، اس کو بتانے کی کوشش کی ہے۔ تو بہرحال پاکستان کی خارجہ پالیسی کا بنیادی عنصر مسئلہ کشمیر رہا ہے، جس کی حمایت
ہمیشہ سے پاکستان اس نہج پر کرتا رہا ہے کہ کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت دیا جائے، وہاں ریفرینڈم کروایا جائے تاکہ مسئلہ جو ہے وہ کلیئر ہو سکے کہ اس نے پاکستان میں جانا تھا یا ہندوستان میں۔ اور اب چونکہ صورتحال 75 سال گزرنے کے بعد ڈفرینٹ تھوڑی سی ہو گئی ہوئی ہے کہ وہاں پر آبادی کی ریشو کو ہر ممکن طریقے سے، مسلمان آبادی کی ریشو کو کم کرنے کی کوشش کی ہے انڈیا نے، تو پاکستان کی اسٹریٹجی بھی یقیناً اس کے مطابق جو ہے وہ پاکستان اختیار کرتا رہا ہے اپنے معاملات کو درست رکھنے کے لیے، لیکن ساتھ ساتھ پاکستان نے ہمیشہ انڈیا کے ساتھ بہترین تعلقات بھی چاہے ہیں۔ پھر ہم اگلا پوائنٹ دیکھتے ہیں، اسلامی ممالک کا اتحاد۔ کہ پاکستان نظریاتی ملک ہے، پاکستان اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا ایک نظریاتی ملک ہے، اور پاکستان اپنے بننے سے پہلے بھی ہندوستان کے مسلمان جہاں جہاں مسلمانوں پر کوئی افتاد آتی تھی تو مسلمان ان کا خیال رکھتے تھے۔ جنگ بلقان تھی یا خلافت کا مسئلہ تھا تو ہندوستان کے مسلمانوں نے اس کو اپنا مسئلہ ہی سمجھا تھا، اور جب پاکستان وجود میں آ گیا تو پاکستان کی خارجہ پالیسی کا بنیادی عنصر یہی تھا کہ اسلامی ممالک کا اتحاد کیا جائے، اور پاکستان اس کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا رہا ہے کہ پاکستان اپنے حصے کا جو کام ہے وہ کرے، اسلامی ممالک کے درمیان زیادہ سے زیادہ اتحاد اور یکجہتی کے لیے جو کچھ بھی اس سے ہو سکتا ہے، جو اسٹریٹجی بھی یہ اپنا سکتا ہے تو اپنا ایک پاکستان کی ہر حکومت اس حوالے سے اپنا اپنا بنیادی کردار ادا کرتی آئی ہے۔ روس سے جو آزاد ہوئی پھر مسلم ریاستیں، ان کے ساتھ بھی پاکستان انہی بنیادوں پر اپنے معاملات جو ہے وہ طے کرتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں آزادی کی تحریکوں کی حمایت۔ پاکستان خود بھی ایک آزاد ملک ہے اور پاکستان آزادی کو پسند کرتا ہے، اس لیے پاکستان ان تمام قوموں کی حمایت کرتا ہے جو کسی نہ کسی طرح سے غلامی سے چھٹکارا پانے کے لیے، آزادی کے حصول کے لیے کوشش کر رہے ہیں، تو پاکستان آزادی کی ان تمام تحریکوں کی حمایت کرتا ہے۔ ہم یہ دیکھ سکتے ہیں پاکستان کے قیام کے ساتھ ہی انڈونیشیا، الجزائر اور دیگر جو مسلم ممالک تھے ان کی آزادی کے حوالے سے پاکستان نے ہر ممکن ہر مرحلہ پر ان کی حمایت کی اور ان کو اخلاقی، سیاسی ہر طرح سے مدد دینے کی کوشش کی تھی۔ پاکستان کی یہ پالیسی صرف مسلم ملکوں کے لیے نہیں ہے، پاکستان نے تمام آزادی کی تحریکوں کی حمایت کی ہے۔ افریقہ، ایشیا، تمام ایسے جو تحریک، تمام ایسے ممالک، تمام ایسی قومیں جو اپنی آزادی کے لیے، بار بار یہ بات میں اس لیے کر رہی ہوں کہ آزادی کی تحریکوں کی پاکستان ہر لحاظ سے حمایت کرتا ہے، اگرچہ کہ اسے بعض اوقات جن کی یعنی جو لوگ آزادی کی تحریکیں چلا رہے ہیں جن کے خلاف، تو ان لوگوں کی مخالفت بھی پاکستان کو سہنا پڑتی ہے، اور بعض اوقات وہ جو لوگ ہیں وہ پاکستان کے حلیف ممالک بھی ہو سکتے ہیں کہ پاکستان ان کے اگینسٹ جا کے ان آزادی کی تحریکوں کی حمایت کر رہا ہے۔ تو بہرحال پاکستان کی خارجہ پالیسی کا بنیادی نقطہ ہے کہ دوسری قوموں کی آزادی کی حمایت کرنا جو سامراج کے خلاف جنگ لڑ رہی ہوں۔ نسلی امتیاز کی مذمت پاکستان نے ہمیشہ سے کی ہے، کیونکہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے، ایک ایسا اسلامی ملک ہے جو اپنی بنیاد، اپنے کلمے کی بنیاد پر قائم ہوا تھا، اور اپنی خارجہ پالیسی کی بنیاد بھی جس کی اسلام کے مطابق رکھنے کی اس نے کوشش کی ہے، اور اسلام میں نسلی امتیاز کی قطعاً ممانعت کی گئی ہے۔ کالے کو گورے پر یا سرخ کو سیاہ پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ بھی تھا جس میں انہوں نے نسلی امتیاز کے حوالے سے پالیسی جو ہے وہ مسلمانوں کو دے دی تھی، تو پاکستان اس پالیسی پر عمل کرتے ہوئے ہمیشہ سے نسلی امتیاز کی مذمت کرتا آیا ہے۔ اس نے سفید فام حکومتوں پر جنہوں نے سیاہ فام لوگوں کو اپنے دباؤ میں رکھا ہوا ہے، ان کی مخالفت کرنے میں اپنا کردار ادا کیا ہے کہ اس حوالے سے
کہ وہ سفید فام سیاہ فام کو ان کے حقوق دیں۔ چنانچہ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں کہ پاکستان جو ہے اس کی کرکٹ ٹیم نے جنوبی افریقہ کے ساتھ اس وقت تک کھیلنے سے انکار کر دیا جب تک وہاں پر جو ان کے وہاں کے نیٹیوز تھے، کالے جو لوگ تھے، ان کو جب تک حقوق دینے کی بات، برابری کے حقوق دینے کی بات اس گوری حکومت نے نہیں کی۔ یہ ایک جسٹ چھوٹی سی آپ کو میں نے اگزامپل دینے کی کوشش کی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ عوام کی معاشی اور سماجی ترقی، دنیا ترقی کی طرف ظاہر سی بات ہے بڑھ رہی ہے، اور اس کے لیے وہ اپنی اسٹریٹجیز طے کرتی ہیں۔ ہر ملک اپنی خارجہ پالیسی کا تعین آج کل معیشت کے حوالے سے دیکھتا ہے کہ کس ملک کے ساتھ اس کے معاشی روابط جو ہیں وہ بہتر ہوں گے تو اس کا ملک ترقی کرے گا۔ تو چنانچہ پاکستان بھی ایسے لوگوں کی، ایسے ملکوں کی خارجہ پالیسی کو دیکھتے ہوئے پھر پاکستان بھی اپنی خارجہ پالیسی اسی حوالے سے ہی بناتا ہے کہ ہمیں بھی اپنے عوام کی معاشی اور سماجی ترقی کو دیکھنا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کن ملکوں کے ساتھ بہترین طریقے سے روابط قائم کر کے اپنے ملک و قوم کی بہتری کے لیے کام کر سکتا ہے۔ تو چنانچہ پاکستان کی خارجہ پالیسی جو ہے وہ شروع دن سے ہی اس بات کی خواہاں رہی ہے، اگرچہ یہ الگ بات ہے کہ وہ غیر ملکی امداد کے حوالے سے پاکستان جو ہے وہ پاکستان کی حکومتیں جو ہیں وہ قرضے وغیرہ لینے کے سلسلے میں کام کرتی رہی ہیں، چنانچہ اس سے ہماری خارجہ پالیسی بھی جو ہے وہ تھوڑی سی متاثر ہوئی ہے۔ لیکن ہم ابتدا سے چونکہ بات کر رہے ہیں تو پاکستان کی شروع دن سے ہی اپنی خارجہ پالیسی میں بنیادی ایک اصول رکھا کہ عوام کی معاشی اور سماجی ترقی جو ہے وہ انتہائی ضروری قرار دی گئی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں امن و سلامتی کی تلاش کے پاکستان ہمیشہ سے ہی امن کے حوالے سے سرگرداں رہا ہے۔ پاکستان خود بھی امن پسند ملک ہے اور وہ دوسرے ملکوں میں بھی امن کی خواہش رکھتا ہے۔ پاکستان نے کبھی بھی جنگوں کی حمایت نہیں کی۔ یہ الگ بات ہے کہ پاکستان پر جنگیں نافذ کی گئیں، پاکستان پر تھوپی گئی جنگیں۔ اس کی مثال ہم انڈیا کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں کہ جو پاکستان کے بارڈر لائن پر، کیونکہ پاکستان اور انڈیا کی سرحد ایک ہے اور انڈیا اس سرحد پر فائرنگ جو ہے وہ کرتا رہتا ہے، نہتے شہریوں کو، جو سرحدی علاقوں میں رہتے نہتے شہریوں پر فائرنگ کر کے معاملات جو ہے وہ بگاڑتا رہتا ہے۔ پاکستان کے قیام کے ساتھ ہی یہ معاملہ شروع ہو گیا تھا، خاص طور پر کشمیر کی سائڈ پر بہت زیادہ یہ معاملہ جھڑپوں کا جاری رہتا ہے۔ تو پاکستان، مشرقی پاکستان میں بھی ایسی صورتحال کا شکار تھا، 3 اطراف سے بھارتی علاقے میں گھرا ہوا تھا، جبکہ مغربی پاکستان میں پاکستان اگرچہ کہ انڈیا کی طرف سے تو ایک لمبی اس کی سرحد ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ پاکستان افغانستان کے ساتھ اور روس کے ساتھ اور چین کے ساتھ اور ایران کے ساتھ بھی اس کی سرحد ملتی ہے۔ تو افغانستان وہ ملک ہے جس نے پاکستان کی ابتدا سے ہی تسلیم نہیں کیا تھا، لیکن اس کے باوجود پاکستان نے افغانستان کے ساتھ، افغانی بھائیوں کے ساتھ ہمیشہ سے ہمدردی کا سلوک کیا ہے، اور صرف اس لیے کہ پاکستان امن کا خواہش مند ہے۔ پاکستان اپنے ہمسایہ ملکوں کے ساتھ جنگ کبھی بھی نہیں چاہتا۔ پاکستان نے ہمیشہ مسائل کو جتنے بھی متنازع مسائل ہیں ان کو باہمی گفت و شنید کے ساتھ حل کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس کی پاکستان کی بنیادی خارجہ پالیسی کا بنیادی اصول جو ہے وہ امن و سلامتی کے معاملات کو مد نظر رکھنا ہے کہ دنیا امن کا گہوارہ بن جائے۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا اگلا بنیادی اصول جارحیت کی مذمت ہے۔ پاکستان ہر اس جارح ملک کی مذمت کرتا ہے جو اپنے عوام پر یا اپنے ہمسایوں پر یا کہیں بھی جارح پسندی کو مد نظر رکھتے ہوں۔ تو پاکستان کی خارجہ پالیسی ہمیشہ سے اپنے مفادات کا صرف اس نے تحفظ نہیں چاہا، اس نے حق پسندی کو بھی اپنا مذہب بنایا ہے کہ اپنے معاملات جو ہیں وہ اپنے مفادات کے ساتھ ساتھ دوسرے جو پریشان ملک ہیں ان کے ساتھ پاکستان جو ہے وہ مدد کر سکے۔ تو پاکستان جو ہے ہے ہمیشہ سے ہر جارح ملک کی مذمت کرتا آیا ہے،
خواہ اس میں اس کی اپنی دوست ملک ہی اس جارحیت میں کیوں نہ ملوث ہوں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے بنیادی اصولوں میں دوسرے ملکوں کے ساتھ تجارتی اور ثقافتی تعلقات کا قیام بہت ایک اہم بات ہے، کیونکہ پاکستان ہمیشہ سے امن اور سلامتی کی خواہش رکھتا ہے اور دوسرے ملکوں کے ساتھ معاملات کو زیادہ سے زیادہ اچھے طریقے سے طے کرنے کا حامی ہے۔ چنانچہ پاکستان نے مغربی ممالک کے ساتھ بھی تعلقات کو بہتر کیا، رشیا کے ساتھ بھی اپنے تعلقات جو ہیں وہ بہتر کیے، اور یہ تمام معاملات جو ہیں وہ تجارت اور ثقافت کے حوالے سے ہم ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ پاکستان نے RCD بھی بنائی، پاکستان نے سیٹو سینٹو میں بھی شرکت کی۔ تو مسئلہ صرف یہ ہے کہ پاکستان اپنے معاملات کو اس تناظر میں دیکھتا ہے کہ اسے دنیا میں ایک پروقار اور سربلند ملک کی حیثیت سے رہنے کے لیے دوسرے ملکوں کے ساتھ تجارتی اور ثقافتی تعلقات قائم کرنے ہوں گے۔ چنانچہ پاکستان دوسرے ممالک کے ساتھ بشمول اسلامی ممالک کے ساتھ اپنے ان معاملات میں ہمیشہ سے ہی آگے بڑھ کر کام کرتا رہا ہے۔ چین کو اس کا جائز مقام دلانے کی بھی پاکستان نے ہمیشہ سے کوشش کی، اور یہ بات آپ جانتی ہیں کہ چین میں جب کمیونسٹ انقلاب آیا تھا تو امریکہ اور جو دوسرے مغربی ممالک تھے انہوں نے چین کے خلاف ایک یعنی اس کمیونزم کی حامی جو انقلاب لانے والی حکومت تھی اس کی مخالفت انہوں نے کی تھی، لیکن پاکستان نے حقیقت پسندی اور حق پسندی کا ثبوت دیتے ہوئے ہر حکومت جو پاکستان کی ہے وہ چین کے ساتھ اپنے معاملات کو خواہش کرتی رہی ہے کہ بہتر سے بہتر ہوتے چلے جائیں۔ چنانچہ پاکستان نے چین کو تسلیم کرنے میں بہت جلدی جو ہے وہ کام کیا، کیونکہ ہمسایہ ملک تھا اور پاکستان جو ہے اس اپنے ہمسایہ ملک کے ساتھ بہترین تعلقات چاہتا تھا۔ تو اس نئی آنے والی حکومت کا تعارف اور اس ملک کو اس حکومت کو نئے پولیٹیکل سینیریو میں جگہ دلانے کے لیے پاکستان نے اپنا کردار بہت بہترین طریقے سے ادا کیا۔ اقوام متحدہ میں اس کی رکنیت کی ہمیشہ حمایت کی تھی ابتدا سے ہی، اور جب یہ سلامتی کونسل کا رکن بنا لیا گیا تو پھر پاکستان جو ہے چائنا کی دوستی پاکستان کے ساتھ مزید مضبوط ہوتی چلی گئی۔ یہ الگ بات ہے کہ دوسرے ملک جو تھے مغربی ملک جو تھے وہ چائنا کے ساتھ پاکستان کی دوستی کو پسند نہیں کرتے تھے، لیکن بہرحال ایک ہمسایہ ملک ہمارا بہترین دوست ملک جس نے پاکستان کا ہمیشہ سے خیال کیا ہے، ابتدا سے ہی پاکستان اس کا خیال پاکستان نے کیا۔ تو بہرحال اگلا پوائنٹ ہمارا ہے افغانستان کے اسلامی تشخص بحال کرنے کی جدوجہد، کہ افغانستان ہمارا وہ ساتھی ہمارا ہمسایہ ملک ہے جو واحد ملک تھا اقوام متحدہ میں پاکستان کی مخالفت کرنے والا، لیکن پاکستان نے افغانستان کے ساتھ کبھی بھی اپنے تعلقات کو غلط خراب نہیں ہونے دیا۔ جب روس نے اس پر حملہ کیا تو تب پاکستان نے اس کا دامے درمے سخنے ہر لحاظ سے پاکستان نے اس کا ساتھ دیا تھا۔ تو بہرحال افغانستان کا اسلامی تشخص جو کمیونسٹ ایک ملک کے آنے سے خراب ہونے کی توقع تھی، اور اس ملک کا جو ثقافتی پس منظر تھا وہ ڈیمیج ہونے کی افغانیوں کو خود توقع تھی، اور افغانیوں نے پاکستان کی مدد چاہی تو پاکستان نے ان کا بھرپور ساتھ دیا تھا ان کے اسلامی تشخص بحال کروانے میں، اور یہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا ایک بنیادی اصول قائم ہو گیا اس حوالے سے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ غیر وابستہ ممالک میں پاکستان نے شمولیت اختیار کی۔ پاکستان نے دونوں بلاکس کو جو رشین بلاک تھا اور امریکن بلاک تھا، پاکستان نے ان کا ساتھ تو دیا مگر پاکستان کو ہمیشہ نقصان بھی اٹھانا پڑا اس ساتھ کی وجہ سے۔ تو پاکستان نے غیر وابستہ ممالک جن کو نان الائنڈ موومنٹ کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں، غیر وابستہ ممالک کی تحریک، تو پاکستان نے اس تحریک کا حصہ بنا اور غیر وابستہ ممالک کے ساتھ پاکستانی شمولیت اختیار کر لی، اور ان ممالک کے مفادات کے تحفظ کے لیے بھی پاکستان پھر
کام کرنے لگ گیا کہ کیونکہ پاکستان کو اپنا مفاد جو ہے وہ عزیز تھا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنیا کے اقتصادی مسائل کے حل کی تلاش کے لیے پاکستان ہمیشہ سے طلبگار رہا کہ پاکستان، کیونکہ پہلی دنیا دوسری دنیا جو ترقی یافتہ ترقی پذیر ملک تھے اور جو بالکل ترقی جن کی نہیں ہوئی تھی، تو ان کی ترقی بھی پاکستان کو مقصود تھی۔ چنانچہ تیسری دنیا کے اقتصادی مسائل کے حل کی تلاش پاکستان کی خارجہ پالیسی کا بنیادی اصول ٹھہرا۔ پاکستان اور ایٹمی پھیلاؤ، پاکستان ہمیشہ سے اپنے مفاد کا تحفظ بھی چاہتا ہے اور دنیا کی مفاد کا تحفظ بھی چاہتا ہے۔ تو جو ایٹمی ہتھیار جن سے انسانیت کا وجود ہی خطرے میں پڑ جائے، ان کو ختم ہونا چاہیے، اور یہ پاکستان اس بات کا حامی ہے کہ ان کو ختم ہو جانا چاہیے۔ لیکن 5 بڑے ملک جنہوں نے ایٹمی ہتھیاروں کا ذخیرہ کیا ہوا ہے، وہ اس کے علاوہ دوسرے ملک جو چھوٹے موٹے ایٹمی تجربات کرتے رہتے ہیں، تو ان سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے پاکستان کا اگر دیکھیں نقشہ دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس کے ہمسایہ ملکوں میں بھارت کے پاس بھی ایٹمی ہتھیار، روس کے پاس بھی ایٹمی ہتھیار، چین کے پاس بھی ایٹمی ہتھیار، تو پاکستان ایٹمی ہتھیاروں کے گڑھ میں بیٹھا ہے۔ اور خاص طور پر بھارت نے جب ایٹمی دوڑ شروع کی 1974 سے اس نے یہ ایٹمی دوڑ شروع کی تھی، تو پاکستان بھی پھر اس دوڑ میں اس لیے حصہ لینے پر مجبور ہو گیا کہ کل کو ایٹمی تھریٹ استعمال کرتے ہوئے کیونکہ 1971 کا سانیہ ہو چکا تھا اور 1974 میں انڈیا نے ایٹمی دھماکہ کر کے ایٹم بم بنانے کی اپنی بابت بتا دیا کہ ہمارے پاس ایٹمی ہتھیار ہے، تو پاکستان کو اپنی ملکی سالمیت کا تحفظ بہت عزیز تھا۔ چنانچہ پاکستان کو بھی اس ایٹمی پھیلاؤ کے حوالے سے پاکستان کی خواہش تھی کہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کو اگینسٹ اس خواہش کے پھر جانا پڑا اپنے ملکی مفاد کے تحفظ کے لیے۔ پاکستان کو بھی پھر ایٹمی ہتھیار رکھنے کی بات جو ہے وہ سوچنی پڑی۔ چنانچہ پاکستان کے بنیادی جو اصول ہیں خارجہ پالیسی کے، اس میں پاکستان اگرچہ کہ ایٹم بم کو پسند نہیں کرتا، ایٹمی پھیلاؤ کو پسند نہیں کرتا، ایٹمی دھماکوں کو پسند نہیں کرتا، مگر اپنے مفاد کے تحفظ کے لیے پاکستان ضروری سمجھتا ہے کہ اس کے پاس ایٹمی طاقت ہو، اگرچہ کہ اس کا استعمال کرنے کی قطعاً پاکستان ضرورت محسوس نہیں کرتا، لیکن پھر بھی اپنے پاس طاقت کے توازن کے لیے اس کے پاس انڈیا کے مقابلے میں ایٹم بم ہونا بہت ضروری تھا۔ تو پاکستان کا یہ ایک بنیادی سا اصول اس کو بنا دیا گیا۔ یہ بات آپ پہلے سے بھی جانتے ہیں کہ بھٹو صاحب کی حکومت جو تھی اور ان سے پہلے بھی پاکستان جو ہے اس نے کہا تھا کہ ہم ایٹمی طاقت بنیں گے انڈیا کے مقابلے پر۔ ہمیں دنیا سے کچھ غرض نہیں تھی، ہمیں امریکہ نے، روس نے بنایا، پاکستان نے کوئی اس میں تھریٹ فیل نہیں کیا، لیکن جب انڈیا نے ایٹم بم بنایا تو پاکستان کو اس سے تھریٹ محسوس ہوا، پاکستان کو اپنی ملکی سالمیت کا تھریٹ محسوس ہوا۔ تو پاکستان کی خارجہ پالیسی جو ہے اسے نقطہ نظر سے بنائی گئی کہ پاکستان ایٹمی پھیلاؤ کو قطعاً پسند نہیں کرتا، مگر اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے پاکستان ایٹم بم جو ہے وہ اس کو ضرور پاکستان نے پھر بنانا تھا۔ اب ہم اگلا دیکھتے ہیں کہ بھارت کی برتری تسلیم کرنے سے پاکستان نے ہمیشہ سے انکار کیا، کیونکہ پاکستان ایک خود مختار، آزاد اور خود مختار ملک ہے، اور اسی طرح یہ دوسرے ملکوں کی آزادی اور خود مختاری کا احترام بھی کرتا ہے، لیکن پاکستان بھارت کی برتری تسلیم کرنے کا کبھی بھی اس کی خارجہ پالیسی کا حصہ نہیں رہا۔ پاکستان ہمیشہ سے خود بھی آزادی پسند کرتا ہے اور برابری کی بنیاد پر معاملات کو طے کرنے کا خواہش مند ہے۔ پاکستان اقوام متحدہ کا رکن ملک ہے، اس لیے اقوام متحدہ کے چارٹر کی پابندی کرنا پاکستان اپنا انتہائی اہم فریضہ سمجھتا ہے۔ چنانچہ پاکستان ہمیشہ سے اقوام متحدہ کے چارٹر کا احترام کرتا ہے۔ جہاں جہاں قیام امن کے لیے اقوام متحدہ کو ضرورت پڑی ہے، پاکستان اقوام متحدہ کا حصہ، اقوام متحدہ کے کہنے پر اس کی فوج کا حصہ بن کر ان ملکوں میں قیام امن کے لیے گیا ہے، فوجی دستے پاکستان کے گئے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں دہشت گردی کے خلاف جنگ جب ہوئی تو پاکستان پھر اس جنگ میں دہشت گردوں کے خلاف پاکستان نے اپنی خارجہ پالیسی بنا لی کہ جہاں کہیں بھی دہشت گردی ہو تو پاکستان اس کے خلاف جنگ کرے گا، خواہ وہ دہشت گردی کسی قسم کی بھی ہو۔ یہ جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہیں
پاکستان ان کو ہمیشہ سے ناپسند کرتا ہے، وہ خواہ وہ کسی بھی حوالے سے کوئی ملک بھی کرتا آیا ہو، تو پاکستان اس دہشت گردی کے خلاف ہمیشہ سے جنگ میں رہا ہے۔ پاکستان اپنے قیام کے ساتھ اس دہشت گردی کے خلاف جنگ میں مصروف رہا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ 11 ستمبر 2001 کا جو انسیڈنٹ ہوا، واقعہ ہوا، اس کے بعد پوری دنیا کے خلاف دہشت گردی کا ایک ایشو جو ہے وہ منظر عام پر آیا، لیکن پاکستان کو اپنے قیام کے ساتھ ہی دہشت گردی کا خطرہ جو ہے وہ ہمیشہ سے رہا ہے۔ تو یہ ہمارا پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے، اس کا بنیادی اصول، ان سارے اصولوں کا جو نچوڑ ہے وہ یہ ہے کہ قومی مفاد کا تحفظ پاکستان کو اپنے کرنا ہے، اور اس کی خارجہ پالیسی ہمیشہ سے ہی قومی مفاد کے تحفظ کے گرد گھومتی ہے۔ اور یہ بات آپ جانتے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ دنیا کے بدلتے ہوئے حالات اور ملک کے مفادات اور سیاسی تقاضوں کے مطابق یہ پالیسی جو ہوتی ہے، خارجہ پالیسی، یہ بدلتی رہتی ہے، لیکن اس کا جو بنیادی فیکٹر نہیں بدلتا، وہ قومی مفاد کا تحفظ ہے۔ برطانیہ کے وزیر خارجہ نے بھی یہ بات ایک دفعہ کہی تھی، لارڈ پامسٹر نے، کہ بین الاقوامی تعلقات میں کبھی مستقل دوستی اور مستقل دشمنی کا تصور نہیں پایا جاتا۔ آج کی دوستی کل کی دشمنی میں تبدیل ہو سکتی ہے، اور دوستی دشمنی میں بدل سکتی ہے۔ اگر کوئی چیز مستقل ہے تو وہ صرف قومی مفاد ہوتا ہے۔ چنانچہ پاکستان کی خارجہ پالیسی بھی قومی مفاد کا تحفظ اس کا سب سے بنیادی اصول ہے۔ یہ ہمارا آج کا لیکچر ہوا۔ انشاءاللہ ہم اپنے اگلے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔